اچھا یہ بتائیے اچکزئی صاحب کہ ٹھیک ہے وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ عوام کو نکلنا چاہیے پاکستان کی. نہیں نکلیں گے, نکلنا چاہیے نہیں, نکلیں گے لوگ, نکلیں گے لوگ, پارٹی نکلے گی, پی ٹی آئی نکلے گی, بالکل نکلے گی. پی ٹی آئی کے ہزاروں لاکھوں کارکن تیار کھڑے, قیادت بھی تیار ہے, بالکل تیار ہے. قائدین نہ ہوئے تو ان کو بھی کوئی آیت کرسی پڑھ کے, کوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ پڑھ کے چھپ کر کے اٹھا دیں گے انشاءاللہ سب کو. اچھا یہ کام پھر آپ کے ذمہ ہے, کریں گے یہ اچھا آپ کے ذمہ. اچھا یہ بتائیے اچکزئی صاحب کہ ایک اور بازگشت چل رہی ہے وفاق یعنی وفاقی دارالحکومت میں, تو بڑی بات ہو رہی ہے, 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ پلان بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ شاید یہ پلان کہیں بن رہا ہے یا حکومت ایسا کچھ کام کرنا چاہ رہی ہے کہ فاٹا جو سابقہ فاٹا جس کو کہتے ہیں اس کو واپس وفاق کی سربراہی میں یا واپس وفاق میں ضم کیا جا رہا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا؟ یہ تو میں معافی چاہتا ہوں, مثال ذرا سخت ہے. کہتا ہے کسی بی بی نے شوہر سے کہا کہ میرے لیے ہیرے کا وہ لے آؤ, تو اس نے کہا کہ میں تو اس خیال میں کہ تیری ناک کاٹ دوں اور تو سے ہم یہ لگے کہ جو کی ہوئی ترامیم ان کو ہم الٹا دیں گے. یار لوگوں کا خیال ہے کیسے کوئی مردوں کا ملک ہے کیا؟ یہ مردوں کا ملک ہے, گورستان. 26ویں ترمیم بھی تو ہو گئی نا اچکزئی صاحب. اس حکومت کا مقابلہ مردوں سے نہیں ہوا. جب مردوں سے مقابلہ ہوگا یہ بالکل ڈرے ہوئے چونک کی طرح گھس جائیں گے. یہ اب مردوں سے مقابلہ ہوگا. مرد جب مرد نکلے مرد عوام کی طاقت نہ تو فرعون کو عوامی طاقت نے بگایا. دنیا میں جہاں جہاں بھی تاریخیں چلی ہیں عوام نے چلائی ہیں, ایسے علاقوں میں چلی ہیں کہ وہاں کوئی بات کر نہیں سکتا تھا, لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عوام بالکل نعوذ باللہ وہ فکرہ ٹھیک نہیں, معجزے وہ دکھا دیتی ہے. ہوگا انشاءاللہ یہ انقلاب آئے گا, پرامن انقلاب, جمہور کا انقلاب, عوام کی حکمرانی کا انقلاب, انسانوں کی عظمت و عزت کا انقلاب آئے گا. کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہاں کیا بالکل صحیح ہے. اس پہ میں کیا نہیں ہوا, کتنے مظالم ہوئے, آج وہ سر اٹھا کے چل رہا ہے. اچھا لیکن اچکزئی صاحب افغانستان کے حوالے سے میں آتی ہوں, وہ بھی ایک اپڈیٹ وہاں پر بھی آئی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے اگر مثال کے طور پہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ فاٹا کا واپس وفاق میں انضمام ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں بات یہ نہیں ہے فاٹا ادھر ہو فاٹا ادھر ہو, بات یہ کہ آپ کا ارادہ کیا ہے. اگر آپ شہد میں زار لوگوں کو کھلائیں گے ہم اس کی مخالفت کریں گے. آپ اصل میں چاہے پنجاب میں ہو, چاہے سندھ میں ہو, چاہے بلوچوں میں ہو, چاہے پشتون وطن فاٹا ادھر ادھر ہو, آپ اصل میں ان قدرتی وسائل پہ قابض ہونا چاہتے ہیں خارجی قوتوں کے زور پہ جو اس ملک کی امانت ہیں, جو عوام کی امانت ہیں. کوئی فاٹا کا آدمی پاگل نہیں, کوئی بلوچ پاگل نہیں, کوئی سندھی, کوئی پنجابی پاگل نہیں ہے. اگر آج کہوٹا یا ہمارے ادھر ہمارے ڈپٹی اسپیکر تھے ابھی کیا نام ہے, ایاز صادق صاحب, نہیں اپنے والے پرانے یہ مری کے نیچے والے لوگ, اس مری میں فار ایگزامپل ابھی مری میں خبر آتی ہے کہ بہت بڑا قیمتی معدن, تو ہمیں تو پھر خوشیاں منانی چاہیے کہ بابا مری میں ایک فلانا معدن جس کا کلو 5,000 روپے میں بکتا ہے آیا ہے, تو ہمیں ڈول بجانے چاہیے. آپ نے مری belongs to the people of مری, وزیرستان belongs to the people of وزیرستان. دیریوں کا ہے, سندھیوں کا ہے, بلوچوں کا ہے, پنجابیوں کا ہے. جہاں جہاں اللہ پاک کی کوئی نعمت نکل آئے گی اس پہ پہلا حق وہاں کے بچوں کا, سب کے سب نہیں, اس پہ پہلا حق اپنے وہاں کے بچوں کا تسلیم کرنا ہے. اس پہ بیٹھ جاتے ہیں, کتنا حق 30%, 20%, 50%, 40%, جو بھی ہو, پھر بسم اللہ. یہ نہیں ہوگا کہ لوگ ابھی ایک ادارے کا وہ آیا ہے, رپورٹ آئی ہے کہ اس وقت پاکستان کی غربت کے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد 47%. ورلڈ بینک 47%, تقریباً ہماری آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے. کا مطلب یہ ہے کہ صبح شام وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے. کیا ظلم کیا یہ ملک, دنیا جہاں کی نعمتوں سے بھرا ہوا ملک, اور اس کے بچے اچھا یہ بتائیے فائنلی علامہ اقبال کا شعر ہے, جس کھیت سے دیکھاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کی ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. میں اس کی پرورش نہیں کرتا, اس کی
प्रोपेगेंडा नहीं करता, जिस तरह बशानी साहब कहा करते थे गिराओ जलाओ। जब लोग तंग होंगे लोग आग लगाएंगे, उस दिन से हमें डरना चाहिए। जब दुनिया जहाँ के हमारे ये भूखे इंसान निकलेंगे, फिर किसी को भी शाबाश हो गई, जहाँ भी चुप जाएगा, किसी को भी सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा अचकज़ई साहब, आखिर में अब आपसे इजाज़त चाहूँगी मैं, और मैं आपको जिंदाबाद, बड़ी मेहरबानी आप आई। बस आखिर में जाते जाते ये बता दीजिए कि तहरीक चलने की डेट क्या है, स्टार्ट कब से आप लोग करेंगे? मेरी तो तजवीज़ ये होगी जब भी हम चलाएंगे, मैंने कहा भी है लोगों को, हम आराम से, हमें एक जुमे का दिन ऐलान करना चाहिए, उनमें से बच्चों को भी बूढ़ों को भी हमें उन्हें स्लोगन देने चाहिए। आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, सारे इदारे आज़ाद, आपका प्रेस, तरामीम मरामीम वापस, इधर के आइन अपनी हालत में, चतराल से लेकर गवादर तक, फिर वहाँ से लेकर चमन तक, फिर चमन से लेकर 21 बार तक। अच्छा, और इसमें असीरान की रिहाई शामिल नहीं है? माफ़ी चाहता हूँ, सब फाटा भी शामिल होगा। जहाँ जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, अगर हम वहाँ एक जुमे को निकलें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 200 आदमी भी निकलें, आप समेत, आपके इदारे समेत, इस बच्ची समेत, आइन बहाल करो, कैदियों को रिहा करो, पार्लियामेंट की बहाली, वो अगर 200 आदमी भी निकलें तो पाकिस्तान में 1 लाख से ज़ायद मसाजिद हैं, ये 2 करोड़ आदमी होंगे। 2 करोड़ आदमी जब एक किस्म का स्लोगन और दुनिया देखेगी, इनकी तो ठीक है अचकज़ई साहब, ठीक है। और इससे खान साहब और असीरान भी रिहा हो जाएंगे? रिहा क्यों नहीं होंगे? क्या अपने जेल में क्यों रखा है? यहाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस तहरीक में इतना दम होगा कि रिहाई हो जाएगी। ये जो हुकूमत है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कौन क्या कर रहा है। अभी तो रिश्वत देना एक किस्म की वो बन गई है, हक बन गया है। जो मिलियंस ऑफ रुपीस जो हड़प कर रहे हैं, वो फिर इमरान खान जेल में क्या किया उसने? चले हम दुआ गो हैं अचकज़ई साहब के इस तहरीक के जरिए अपने साथ भी देना होगा। पाकिस्तान को एक जमहूरी बेहतरीन मुल्क बनाने के लिए नवाज शरीफ से लेकर आप तक हम सब की जिम्मेवारी है। डायलॉग होगा तो डायलॉग इस पे होगा। मैं तो तजवीज़ करता हूँ कि एजेंडा कर दे, नवाज शरीफ लिख ले कि पाकिस्तान कैसे पाकिस्तान होगा, आइन की बालादस्ती होगी, वोट की इज़्ज़त होगी, पार्लियामेंट आज़ाद होगा, फलाना होगा। इसी पे इमरान से दस्तखत कराना मेरा काम। अच्छा, वी मस्ट हैव सम एजेंडा जो सबको कबीले कबूल हो। और क्या कहते हैं वो? कहते हैं रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, कई बदमाशियाँ ख़त्म, हर एक को उसके मुताबिक, हर एक मानेगा। यही कौमी हुकूमत होगी 4-5 महीने जब तक नई डिस्कशंस होंगी। ठीक है, मेरा शहबाज कहीं जाके अल्लाह अल्लाह करेगा, नहीं शहबाज शरीफ साहब को साथ बिठा लीजिएगा, भला आदमी है, उनको भी साथ बिठा लें, अल्लाह उनको भी सलामत रखे, ठीक ठाक रखे उनको। एक जमहूर और आइन की बालादस्ती का एक वो जो ख्वाब देखा करते थे बड़े मियां साहब, वो जब जिंदाबाद, इसमें कौन सी बुरी बात? बिल्कुल, उनको भी साथ बिठाएंगे ना, उनको भी साथ बिठा के। इख्तिलाफ राय इस पे नहीं है कि तुम कौन हो, इख्तिलाफ राय इस पे क्या तू एक जमहूरी पाकिस्तान पे यकीन करता है? क्या तू पाकिस्तान? बस बिस्मिल्लाह।